بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہمارا دوسرا چیپٹر ہے 9th کلاس کا۔ یہ نوم کا ہم دوسرا چیپٹر کر رہے ہیں، یہ یونٹ نمبر 2۔ اس میں ہم نے کرنا ہے حقیقی اعداد کی خصوصیات، پراپرٹیز آف ریئل نمبرز۔ تو یہ بالحاظ جمع اور بالحاظ ضرب، ود ریسپیکٹ ٹو ایڈیشن اور ود ریسپیکٹ ٹو ملٹیپلیکیشن، یہ ہم نے دونوں پڑھنی ہے۔ یہ ادھر میں نے ساری لکھ دی ہیں، میں آپ کو ادھر سمجھا دیتا ہوں کہ یہ کیا خصوصیات ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلی جو خصوصیت ہوتی ہے اسے کہتے ہیں خاصیت بندش۔ خاصیت بندش، اور اسے کہا جاتا ہے کلوجر پراپرٹی۔ کلوجر پراپرٹی، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ فار آل اے بی بلانگ ٹو آر دین اے پلس بی بلانگ ٹو آر۔ مطلب یہ ہے کہ اگر اے بی سیٹ آر کے رکن ہیں تو اے پلس بی سیٹ آر کا رکن ہوگا۔ یہ فار آل، سب کے لیے، یعنی اے اور بی ہر حقیقی عدد کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، کسی بھی حقیقی عدد کے لیے۔ تو میں اس کی ایگزامپل آپ کو یوں دے رہا ہوں، سپوز ہمارے پاس ایک سیٹ ہے 0 1 2 3 اینڈ سو آن، یہ سارے اعداد آ رہے ہیں۔ تو حقیقی اعداد کی وسعت، ریئل نمبر کی وسعت آپ سمجھتے ہیں، یہ ہم حقیقی اعداد کے خواص پڑھ رہے ہیں۔ حقیقی اعداد میں وہ سارے اعداد آ جاتے ہیں جو مثبت ہوں، منفی ہوں، اشاریہ میں ہوں، کسر میں ہوں، کسر اشاریہ، کسر عام میں ہوں، واجب کسر ہو، غیر واجب کسر ہو، یہ سارے اعداد حقیقی ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی حقیقی اعداد کا ایک سیٹ ہم لے لیتے ہیں۔ یہ ویسے تو مکمل اعداد کا سیٹ ہے، لیکن یہ بھی حقیقی اعداد ہے۔ اب اس کے کوئی دو رکن ہم لے لیں، یہ 2 اور 3، یہ بلانگ کرتے ہیں W سے، جبکہ 2 جمع 3 برابر ہے 5، یہ بھی W کا رکن ہو۔ اب اس میں 5 بھی موجود ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ سیٹ خاصیت بندش ایگزسٹ کرتا ہے، اس میں خاصیت بندش موجود ہے۔ تو اس کا مطلب اب یہی ہے کہ اے بی کوئی سے 2 رکن ہوں آر کے، تو اے پلس بی آر کا رکن ہو تو اسے خاصیت بندش کہتے ہیں۔ یہ بالحاظ جمع ہے۔ اب اسی طرح فار آل اے بی بلانگ ٹو آر، تو اے بی بلانگ ٹو آر، مطلب کہ اے اور بی یہ ضرب ہو رہے ہیں، تو یہ خاصیت بندش بالحاظ جمع ہے۔ کلوجر پراپرٹی ود ریسپیکٹ ٹو ایڈیشن، یہ خاصیت بندش بالحاظ ضرب ہے۔ کلوجر پراپرٹی ود ریسپیکٹ ٹو ملٹیپلیکیشن، یہ ہے خاصیت بندش۔ اس کے بعد ہے خاصیت مبادلہ۔ خاصیت مبادلہ ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس میں بھی 2 ارکان ہوتے ہیں۔ اب میں اس کو اریز کر لوں، پھر میں آپ کو بتا دیتا ہوں خاصیت مبادلہ بھی کیا ہوتی ہے۔ خاصیت مبادلہ، خاصیت مبادلہ کو کہا جاتا ہے مبادلہ کاموٹیٹیو پراپرٹی۔ کاموٹیٹیو پراپرٹی، اب اس کا ہم لکھیں گے فار آل اے و بی بلانگ ٹو آر دین اے پلس بی از ایکول ٹو بی پلس اے، اسے کہتے ہیں خاصیت مبادلہ، کاموٹیٹیو پراپرٹی۔ ود ریسپیکٹ ٹو، یہ ایڈیشن ہو گیا۔ اسی طرح اے بی از ایکول ٹو بی اے ہو تو یہ ود ریسپیکٹ ٹو ملٹیپلیکیشن ہے، یہ بالحاظ جمع ہے، یہ بالحاظ ضرب ہے۔ میں مثال اس کی دے رہا ہوں کہ ہمارے پاس 2 جمع 3 دو رکن ہیں سیٹ آر کے، تو یہ برابر ہوتا ہے 3 جمع 2 کے۔ اب 2 جمع 3 بھی 5 ہوتا ہے، 3 جمع 2 بھی 5 ہوتا ہے۔ اسی طرح میں لکھ رہا ہوں 4 ضرب 5، اب یہ ضرب کے لکھ رہا ہوں تو 5 ضرب 4، یہ بھی 4 ضرب 5 20 ہوتا ہے، یہ 5 ضرب 4 بھی 20 ہوتا ہے، تو یہ ایکول جواب آتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں کاموٹیٹیو پراپرٹی یا خاصیت مبادلہ۔ اس کے بعد ہوتا ہے خاصیت تلازم، ایسوسیٹیو پراپرٹی۔ میں اس کو پھر اریز کر دیتا ہوں، یہ میں نے لکھی ہوئی ہے، پھر میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کاغذ پر۔ یہ ہے خاصیت تلازم، خاصیت تلازم، اسے کہیں گے ایسوسیٹیو پراپرٹی۔
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब ये क्या होती है? अब खसियत मुबादला में 2 अरकान होते हैं, जबकि खसियत तलाज़ुम में 3 अरकान शामिल होते हैं। फ़र्ज़ करें फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू आर, देन ए प्लस बी प्लस सी इज़ इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। अब यहाँ ब्रैकेट का किरदार है। अगर हम इधर बी और सी पर ब्रैकेट लगाते हैं तो इधर ए और बी पर ब्रैकेट लगाएंगे, अगर इधर ए और बी पर लगाते हैं तो इधर बी और सी पर लगाएंगे। इसे कहते हैं खसियत तलाज़ुम बालिहाज जमा। ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। इसी तरह बालिहाज ज़र भी हो सकती है, ए बी सी। अब हम बी सी को ब्रैकेट में लगा देते हैं, ए बी सी। अब इधर ए बी को ब्रैकेट में लगा देते हैं। अब कोई भी ए बी सी की कीमतें ले ले, कोई भी एनी, तो हम इधर कीमतें वो पुट करेंगे, पहले ब्रैकेट का अमल करेंगे इधर भी, तो जवाब एक ही आएगा, इधर भी इधर भी। ये है खसियत तलाज़ुम। नेक्स्ट हमारे पास है जमी ज़ाती अंसर, एडिटिव आइडेंटिटी। जमी ज़ाती अंसर, ये मैं मिटा देता हूँ। जमी ज़ाती अंसर, तो जमी ज़ाती अंसर होता है, ये मैं लिख देता हूँ, जमी ज़ाती अंसर एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। अब इस हकीकी अदाद के सेट में अगर ए बिलोंग करता हो आर से, तो हकीकी अदाद के सेट में सिफर एक ऐसा रुकन है जो ए से जमा होता है, पहले जमा हो या बाद में जमा हो, तो इसका जवाब ए ही आता है। तो इस सिफर को हम कहते हैं जमी ज़ाती अंसर, एडिटिव आइडेंटिटी। ये सिफर एडिटिव आइडेंटिटी जमी ज़ाती अंसर कहलाता है। अब आर का सेट, आर का हकीकी अदाद का कोई भी हम रुकन ले लें, उसके साथ ज़ीरो जमा करें तो वही अदद जवाब आएगा। इसे एडिटिव, इसी तरह होता है एडिटिव इनवर्स, जमी ज़ाती माकूस या जमी माकूस, सिंपल कह देते हैं जमी माकूस, एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स। अब फॉर ऑल ए बिलोंग टू आर, तो इसमें एक ऐसा रुकन माइने से मौजूद है, या माइने से हम पहले लिख दें प्लस ए, तो जवाब आता है ज़ीरो। तो इस माइने से को हम कहते हैं जमी माकूस, जमी माकूस। ये ले लें। नेक्स्ट हमारे पास है ज़रबी माकूस। अच्छा, नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं ज़रबी ज़ाती अंसर। जिस तरह जमी ज़ाती अंसर हमने पढ़ा था, इसी तरह ज़रबी ज़ाती अंसर, इसे कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो जिस तरह हम ए के साथ ज़ीरो जमा किया था तो जवाब ए आया था, तो ज़ीरो जो था वो जमी ज़ाती अंसर था। इसी तरह हम अगर ए को एक से ज़रब देंगे, फॉर ऑल ए बिलोंग टू आर, अब ए को हम ज़रब देते हैं एक से, ये खसियत मुबादला, इस पर हम अप्लाई कर देते हैं, ए ज़रब एक या एक ज़रब ए, तो जवाब ए ही आता है। उधर भी जवाब ए ही आता था, लेकिन हम सिर्फ जमा करते हैं तो जवाब एक आता है, उसे जमी ज़ाती अंसर कहते हैं। अगर एक से ज़रब देते हैं तो जवाब ए आता है, इसे ज़रबी ज़ाती अंसर कहते हैं। अब ये जो एक है यही ज़रबी ज़ाती अंसर है। इसके बाद इसकी लास्ट है ज़रबी माकूस, ज़रबी माकूस, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, सॉरी ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, इनवर्स नहीं है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, आइडेंटिटी यूनिट। ज़रबी माकूस, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स,
اب فار آر اے بلانگ ٹو آر، تو ہم اے کو کس سے ضرب دیں جو آپ اے کا ہے. اگر ہم اے کو 1/a سے ضرب دیں یا 1/a پہلے لکھ دیں ضرب اے لکھ دیں تو جواب آتا ہے 1، چونکہ یہ اے سے کینسل ہو جاتا ہے 1 آتا ہے. تو یہ اس 1/a کو کہتے ہیں ضربی معکوس. 1/a از کالڈ ملٹیپلیکیٹیو انورس. تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک. اب میں آپ کو اس کے نوٹس دکھا دیتا ہوں. یہ ہیں حقیقی اعداد کی خصوصیات، پراپرٹیز آف لیئر نمبر. یہ سب سے پہلے بالحاظ جمع ہم لکھ رہے ہیں ود ریسپیکٹ ٹو ایڈیشن. اس کے بعد یہ ہے بالحاظ ضرب ود ریسپیکٹ ٹو ملٹیپلیکیشن. خاصیت بندش، for all a b belong to r then a plus b belong to r. Similarly for all a b belong to r then a dot b belong to r. dot means ضرب. یہ خاصیت مبادلہ، for all a b belong to r then a plus b is equal to b plus a. یہ خاصیت مبادلہ بالحاظ جمع، for all a b belong to r then a dot b is equal to b dot a یا a into b is equal to b into a. یہ خاصیت مبادلہ بالحاظ ضرب. خاصیت تلازم، for all a b c belong to r then a plus b plus c a plus b plus c. ادھر بی سی پر بریکٹ ہے ادھر اے بی پر بریکٹ ہے. یہ خاصیت تلازم ہے، ایسوسیٹو پراپرٹی ہے ود ریسپیکٹ ٹو ایڈیشن. تو یہ ہے ایسوسیٹو پراپرٹی ود ریسپیکٹ ٹو ملٹیپلیکیشن. خاصیت تلازم، فار آل اے بی سی بلانگ ٹو آر دین اے انٹو بی سی اے بی انٹو سی. اس کے بعد جمعی ذاتی عنصر، فار آل اے بلانگ ٹو آر دین اے پلس 0 پلس اے از اکول ٹو اے. تو عدد اے جمعی ذاتی عنصر کہلاتا ہے. تو عدد 0 جمعی ذاتی عنصر کہلاتا ہے. سملرلی فار آل اے بلانگ ٹو آر دین اے انٹو 1 انٹو اے از اکول ٹو اے. تو عدد 1 ضربی ذاتی عنصر کہلاتا ہے. 0 کو جمعی ذاتی عنصر کہتے ہیں اور 1 کو ضربی ذاتی عنصر کہتے ہیں. اس کا ہمارا اگلا ٹاپک ہے جمعی معکوس. یہ 5ویں خاصیت ہے. جمعی معکوس حقیقی اعداد کے سیٹ میں ہر رکن اے کا ایک اور صرف ایک رکن معنی سے موجود ہے. جیسا کہ اب ہر رکن کا اے ہو تو پھر مائنس اے بھی ہوتا ہے، جسے ہم دونوں کو جمع کریں تو جواب 0 آتا ہے. فار ایوری اے بلانگ ٹو آر دیر ایگزسٹ اے یونیک ریئل نمبر مائنس اے کالڈ دا ایڈیٹیو انورس آف اے. تو اس مائنس اے کو جمعی معکوس کہتے ہیں. اسی طرح ضربی معکوس کیا ہوتا ہے؟ 1/a. حقیقی اعداد کے سیٹ میں ہر رکن اے کا ایک اور صرف ایک رکن 1/a موجود ہے، جبکہ اے بلانگ ٹو آر اے ضرب 1/a برابر ہے 1/a انٹو اے از اکول ٹو 1. فار ایوری نان زیرو ریئل نمبرز دیر ایگزسٹ اے یونیک ریئل نمبر 1/a کالڈ ملٹیپلیکیٹیو انورس آف اے. تو اس 1/a کو ملٹیپلیکیٹیو انورس کہتے ہیں. یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، اور یہ 9th کا ٹاپک ہے. چیپٹر نمبر 2 ہے. یہ 2.3 مشق اور 2.2 مشق پڑھنے سے پہلے یہ ہمیں اس کی خصوصیات یاد کرنی پڑتی ہیں. تو یہ حقیقی اعداد کی 5 خصوصیات تھیں: خاصیت بندش، خاصیت مبادلہ، خاصیت تلازم، جمعی ذاتی عنصر، جمعی معکوس، ضربی ذاتی عنصر، ضربی معکوس. بیسٹ آف لک، وش یو گڈ لک.